کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک ہی سٹیج پر ایک طرف عمران خان ہو اور دوسری طرف نواز شریف اور ان کے درمیان ڈیبیٹ ہو رہی ہو؟ عمران خان اس ڈیبیٹ میں نواز شریف کی پالیسیز اور ان پر لگے الزامات کو لے کر ان کی دھجیاں اڑا رہے ہوں اور نواز شریف خود کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہو رہے ہوں اور اس وقت ان کی پرچیاں بھی کسی کام نہ آ رہی ہوں۔ یہی ہوا امریکہ میں جب جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنشیل ڈیبیٹ کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ بائیڈن کو اس سے پہلے ہی بہت ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ بائیڈن کی اب عمر ہو گئی ہے، اب وہ جسمانی اور ذہنی طور پر امریکہ کے صدر بننے کے اہل نہیں ہیں، لیکن اس ڈیبیٹ کے بعد تو ناقدین نے انہیں پوری طرح پچھاڑ دیا۔ چلیں اب نظر ڈالتے ہیں اس ڈیبیٹ کے کچھ اہم پوائنٹس پر۔ ڈیبیٹ کے میزبان جیک ٹیپر نے پہلا سوال مہنگائی کے بارے میں کیا اور کہا کہ بہت سے امریکی ووٹروں کے لیے یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ بائیڈن نے سوال کے جواب میں ٹرمپ کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی صدارت کے آغاز میں انہیں اپنے پیشرو سے ایک ناکام معیشت وراثت میں ملی تھی۔ بائیڈن نے کہا کہ ان حالات میں ان کا کام چیزوں کو دوبارہ ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرنا تھا۔ بائیڈن نے معاشی میدان میں اپنی رہنمائی کی تعریف کرتے ہوئے اپنے دلائل میں ایک متوازن انداز اختیار کیا اور ساتھ ہی تسلیم کیا کہ بہت سے امریکیوں کو اشیاء کی زیادہ قیمتوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے اپنی معاشی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ وبائی مرض کووڈ-19 سے نمٹنے کو ایک فخریہ کامیابی کے طور پر پیش کیا۔ اقتصادی تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ ٹرمپ کے سال 2017 میں ٹیکسوں میں کٹوتیوں کے اقدام سے کچھ اقتصادی ترقی ہوئی، تاہم یہ ترقی ٹرمپ کے وعدے کے کہیں قریب ہی نہیں۔ رواں سال مئی میں کیے گئے گیلپ پول کے مطابق ہر 10 میں سے 3 امریکیوں کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل میں سے معیشت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ایبارشن کا حق۔ پہلی ڈیبیٹ میں تولیدی حقوق بھی نمایاں رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایبارشن کی گولیوں تک رسائی کو نہیں روکیں گے۔ ٹرمپ نے صدر کی حیثیت سے امریکی سپریم کورٹ میں 3 ججوں کا تقرر کیا تھا، جنہوں نے 2022 میں کیے گئے ایک عدالتی فیصلے میں ایبارشن کے آئینی حق کو کالعدم قرار دینے میں مدد کی۔ اس فیصلے کی روشنی میں امریکی ریاستوں کو ایبارشن پر پابندی کے قوانین نافذ کرنے کی بنیاد میسر آئی۔ تاہم ٹرمپ نے بحث کے دوران کہا کہ وہ ریپ، قریبی رشتہ داروں سے بدکاری اور ماں کی جان کو خطرہ ہونے کی صورت میں ایبارشن کی مخالفت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف بائیڈن نے تولیدی حقوق کے بارے میں اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں صدارت کا ایک اور دور ملتا ہے تو وہ خواتین کے ایبارشن کے حق کو تحفظ دینے والے نامی کیس کے فیصلے کو بحال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دیر سے کیے جانے والے ایبارشن کے خلاف ہیں۔ روس یوکرین جنگ۔ ڈیبیٹ کے دوران صدر بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے رکھی گئی شرائط کی مخالفت پر اتفاق کرتے نظر آئے۔ تاہم ٹرمپ نے اپنے اس دعوے پر زور دیا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے یوکرین کے لیے امریکی امداد پر بھی تنقید کی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ امریکہ کو مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو سے باہر نکالیں گے اور اس طرح جنگ کے پھیلنے کا خطرہ مول لیں گے۔ یوکرین جنگ پر بات کرتے ہوئے بائیڈن نے روسی صدر پوٹن کو ایک جنگی مجرم قرار دیا۔ اسرائیل حماس جنگ۔ ڈیبیٹ کے دوران جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل حماس جنگ سے متعلق فورن پالیسی کے سوالات پر بھی کھل کر مخالفت کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے بائیڈن کے جنگ سے نمٹنے کے طریقہ کار کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن فلسطینیوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ ان کی حکومت یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے اپریل میں دیے گئے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں حماس کے حملے کو روکنا چاہیے تھا۔ بائیڈن نے ٹرمپ کی اس تنقید کو مسترد کر دیا کہ ان کی انتظامیہ نے اسرائیل کو بھیجے جانے والے کچھ ہتھیار روک لیے ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم اسرائیل کو وہ تمام ہتھیار فراہم کر رہے ہیں جن کی اسے ضرورت ہے۔ اس موقع پر بائیڈن نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے اپنی 3 مرحلوں پر مشتمل تجویز کا بھی خاکہ پیش کیا۔ بائیڈن نے حماس کو معاہدہ نہ ہونے کا مورد الزام بھی ٹھہرایا۔ بائیڈن کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا اسرائیل ایک ہے اور آپ کو اسے جانے دینا چاہیے اور انہیں اپنا کام ختم کرنے دینا چاہیے۔ جواب میں بائیڈن نے کہا میں نے اتنی بے وقوفی کبھی نہیں سنی۔ غزہ میں جنگ پچھلے سال اکتوبر میں اسرائیل پر حماس کے حملے سے شروع ہوئی تھی، جس میں اسرائیلی حکام کے مطابق لگ بھگ 1200 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ حماس نے تقریباً 250 افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا۔ غزہ کی حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جوابی کارروائی میں
37,700 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ جمہوریت کو خطرہ۔ بائیڈن نے صدارتی ڈیبیٹ کے دوران ٹرمپ کو امریکی جمہوریت کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا۔ بائیڈن نے ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اسٹیج پر واحد آدمی جو سزا یافتہ مجرم ہے وہ آدمی ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق گلی کی بلی جیسے ہیں۔ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سابق پورن سٹار کو پیسے دے کر خاموش رکھنے کے ایک مقدمے میں 34 سنگین جرائم کا مرتکب پایا گیا ہے۔ اس طرح وہ کسی بڑی امریکی سیاسی پارٹی کے پہلے امیدوار ہیں جنہیں کسی مقدمے میں مجرم پایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری 2021 کی ان کے حمایتیوں کی طرف سے حملہ کرنے میں اپنے کردار پر اضافی قانونی الزامات کا بھی سامنا ہے۔ دوران بحث ٹرمپ نے 2020 کے انتخابات میں مداخلت کے بارے میں اپنے دعووں کو دہرایا اور کیپٹل ہل پر 2021 کے حملے کی شدت کو کم پیش کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے اپنے حق میں دلیل دی کہ انہوں نے عمارت کے دفاع کے لیے نیشنل گارڈ کے دستے فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ ڈیبیٹ کی شریک میزبان ڈانا باش نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ آیا وہ 2024 کے انتخابی نتائج کو قبول کریں گے، جن پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ منصفانہ طریقے سے انجام پائے تو وہ اس کے نتائج کو مانیں گے۔ تاہم اس سے قبل ریپبلکن پارٹی سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا تھا کہ ڈیموکریٹس انتخابات میں دھوکہ دہی سے کام لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ایسا کوئی بھی انتخاب جس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اس میں دھاندلی کا امکان ہوگا۔